الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تبدوا الصدقات فنعما هی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کل قیامت والے دن جب کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ پریشان ہوگا، کچھ خوش نصیب وہ بھی ہوں گے کہ جن کو اس دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ وہ افراد کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کل قیامت والے دن عرش کا سایہ دینا ہے، وہ 40 کے لگ بھگ افراد ہیں جو مختلف اعمال سر انجام دینے کی وجہ سے اس سعادت کے مستحق ہوں گے۔ اس کے ضمن میں آپ کے سامنے چند افراد کا ذکر ہوا کہ پہلے روزے دار ہے کہ روزے دار کے متعلق بھی سرکار نے فرمایا کہ ان کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ امام عادل کے متعلق سرکار نے فرمایا کہ عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، اسے بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ وہ بندہ جس کا دل اللہ کے گھر کے اندر، مسجد کے اندر اٹکا رہے، اس کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ وہ افراد کی جن کی آپس کی محبت، آپس کا تعلق، آپس کی محبت اور دشمنی اللہ کے لیے ہو، ان کو بھی عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور اس بندے کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا کہ جسے کوئی بڑے منصب والی، بڑی پیسے والی خوبصورت عورت اگر اس کو اپنی طرف مائل کرے گناہ کے لیے، اور وہ اس موقع پر کہہ دے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، اور وہ اس کی طرف نہ جائے، اسے بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو یہ لگ بھگ 6 کے قریب افراد کا بیان ہو چکا ہے، اور اس کے بعد اس روایت کے اندر کہ جس میں سرکار نے یک بعد دیگرے 7 افراد کا ذکر کیا تھا، ان میں سے 5 کا ذکر آپ کے سامنے گزر چکا، اور 6 نمبر پر جن صاحب کا ذکر اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہے کہ جو صدقہ کرے اور صدقے کے اندر چھپا کر صدقہ کرے۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ إِخْفَاءً، وہ آدمی کہ جو صدقہ کرے تو صدقے کو چھپا کر کرے۔ قرآن کریم کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو، لوگوں کو دکھا کر دیتے ہو تو بھی بہتر ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، لیکن اگر تم چھپا کر دیتے ہو فقراء کو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ گویا کہ پتہ یہ چلا انسان صدقہ دے، بھلے وہ کھلم کھلا دے یا چھپا کر دے، دونوں حالتیں اللہ کی یہاں قابل قبول اور جواز کی ہیں۔ البتہ ان دونوں میں سے پہلی والی حالت کہ ظاہر کر کے دینا، اس کے مقابلے میں چھپا کر دینے والی جو کیفیت ہے، اس کے متعلق اللہ کے ربی علیہ السلام نے بھی اور خود اللہ کی ذات نے بھی فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ فرمایا کہ یہ چھپا کر دینا تمہارے حق میں یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ صدقات دو اور چھپا کر دو، چھپا کر دینے کی بنیادی وجہ کہ انسان جب چھپا کر دیتا ہے تو ریاکاری وغیرہ دکھلاوا نہیں آتا، اس میں اخلاص ہوتا ہے، اور انسان جب کھلم کھلا لوگوں کے سامنے دے گا اس میں ریاکاری کا شائبہ ہوتا ہے، دکھلاوے وغیرہ کا شائبہ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے افضل طریقہ جو پیغمبر کا بیان کردہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، تو یہ افضل ترین صورت ہے۔ اب شریعت نے یہ کہا کہ صدقہ دو، لیکن شریعت نے یہ نہیں بتلایا کہ صدقہ کتنا دو، اور شریعت نے یہ بھی نہیں بتلایا کہ صدقہ کس کو دو، اور شریعت نے یہ بھی نہیں بتلایا کہ صدقے کے اندر کیا کی چیز دو، مطلب مطلقاً کہا کہ وہ صدقہ دو اور صدقے کو چھپا کر دو۔ چھپا کر دینے کی وجہ کہ مطلوبہ چیز وہ اخلاص ہے، وہ مقدار نہیں ہے۔ مطلوبہ چیز اللہ کا قرب ہے، اور اس کے لیے انسان جتنا چھپا سکتا ہے وہ چھپا لے۔ باقی شریعت کا مطالعہ ہمیں یہ بتلاتا ہے اصل صدقہ نام ہے کہ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔
اگر کوئی ضرورت مند ہے کپڑوں کا تو اس کو کپڑے لے کر دے دیے جائیں، اس موقع پر یہ افضل صدقہ ہے۔ شریعت کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ اوقات کے اعتبار سے ان کے افضل اور غیر افضل ہونے کا انسان کو پیغام ملتا ہے۔ کسی موقع پر سرکار سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل، سرکار نے فرمایا جہاد۔ کسی موقع پر سرکار سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل، سرکار نے فرمایا نماز جو اس کے وقت پر ادا کی جائے۔ کسی موقع پر سرکار سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل، تو سرکار نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ خدمت کرنا۔ اس میں اس بات کا پیغام ہے اعمال سارے کے سارے شریعت نے بتلا دیے، وقت کے متعلق انسان اپنی عقل کو استعمال کرے، اس موقع پر میری جانب کون سا عمل متوجہ ہے۔ اب اسماعیل شاہ صاحب عشاء کی نماز کی اذان ہو گئی، عشاء کی نماز کا وقت ہے 9 بجے اور آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں، اور راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے وہ گٹر کے اندر ڈوب رہا ہے۔ اگر اس موقع پر آپ نے نماز کو ترجیح دی اور اس جان کو ضائع ہونے دیا تو یہ نماز آپ کے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اس موقع پر آپ کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے آپ نماز کو چھوڑ دیں، آپ اس انسان کی جان بچا لیں۔ اگر آپ نماز کے لیے آتے ہیں بہت بڑی بات ہے، لیکن راستے میں کوئی ایسا ضرورت مند ہے کہ جس کو ضرورت ہے کسی چیز کی، اس موقع پر اگر آپ نے نماز کو ترجیح دے دی اور اس ضرورت مند کی ضرورت کو پورا نہ کیا تو نتیجتاً ہمارے ذہن میں کیا ہوگا، ہم نے تو نماز پڑھ لی وقت پر، لیکن شریعت اس موقع پر نماز نہیں، ضرورت مند کی ضرورت کو دیکھتی ہے۔ چنانچہ کتابوں کے اندر آتا ہے کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین جب شکوہ اور شکایت کریں گے اس میں یہ الفاظ باقاعدہ شامل ہوں گے کہ مجھے لباس کی ضرورت دی تم نے مجھے لباس نہ دیا، مجھے خوراک کی ضرورت دی تم نے میرے لیے خوراک کا انتظام نہ کیا، میں بیمار تھا تم میری عیادت کو نہ آئے۔ تو ظاہر ہے ہمارے جیسا بندہ یہی کہے گا خدایا آپ کی ذات تو پاک ہے، نہ تو آپ کو لباس کی ضرورت، نہ ہی آپ کو بھوک کی ضرورت، اور نہ ہی آپ کو بیماری وغیرہ۔ اس موقع پر اللہ میاں کا جواب کیا ہوگا، میرے فلاں بندے پر یہ حالت آئی تھی، اگر اس موقع پر تم اس کے پاس جاتے تو تم مجھے بھی وہیں پر پاتے۔ تو یہ معاملات ہیں کہ شریعت نے اعمال بتلائے، اعمال کے مصداق کے لیے اللہ نے عقل دی ہے، اس عقل کا انسان استعمال کر لے تو صدقہ نام ہے ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کا۔ اب میں اور آپ صدقات دیتے ہیں، انکار اس کا نہیں ہے، لیکن وہ صدقات بیجا دیتے ہیں، وہ صدقات ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نہیں پہنچتے۔ مختلف قسم کے ویلفیئر والے آتے ہیں، ہم اٹھا کر ان کو اپنے صدقے کی رقم دے دیتے ہیں، چندے والے آتے ہیں ہم ان کو اٹھا کر دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، عقل کا استعمال کیا جائے۔ یہاں پر کتنے لوگ بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں، سال ہر سال سے آپ نے دیکھا ہوگا ان کے سینے کا آپریشن چل رہا ہے، ان کا والد اسپتال میں پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ان کے گھر پر راشن بالکل نہیں ہے، ان کے گھر کا کرایہ بالکل وہ ہے، گھر کے اندر 2 دن سے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم ان کو دیتے ہیں جی بڑا دل نرم کر کے کہ یہ صدقہ ہو گیا۔ یہ صدقہ نہیں ہے، شریعت نے کہا عقل کو استعمال کرو، عقل کو استعمال کرو۔ ایک بندہ خدا کی بستی سے آپ کے پاس 50 میں آتا ہے، کس کے لیے بھیا؟ وہ کہتا ہے کہ جی میرے گھر پر 2 دن کا فاقہ ہے۔ کیا ہے؟ 2 دن کا فاقہ۔ تو یہاں پر جب وہ آتا ہے تو وہ کیسے آئے گا؟ 2 چیزوں پر، یا تو رکشے میں آئے گا یا موٹر سائیکل پر آئے گا۔ تو جس کے پاس موٹر سائیکل کا 100 روپے پیٹرول کا ہے، کیا وہ 100 روپے کی دال نہیں لے سکتا؟ میری معلومات کے مطابق شاید اس لیاری میں کوئی ایسا ہوٹل والا ہو کہ جو اتنا سخت دل ہو کہ اس سے کوئی آ کر فری کا کھانا مانگے اور وہ اس کو کھانا نہ دے۔ یہ پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں اور میں اور آپ ان کو دیکھ کر ہمارا دل سڑتا ہے۔ اب ہوٹل پر جا کر بیٹھتے ہیں، اب ہوٹل پر تو طرح طرح کے لوگ نہیں آتے ہیں، اللہ کے نام پر دے دیں، اور ہم اس موقع پر کیا کرتے ہیں، جیب سے نکل چلو جی ہمارے بچوں کا صدقہ۔ یہ صدقہ وقت کا نہیں ہے پتر، اس مال کا حساب دینا پڑے گا، اس مال کا حساب دینا پڑے گا۔ تمہارے پیسوں سے آگے جا کر وہ سگریٹ پیتا ہے، بھنگ پیتا ہے، ٹھیک ہے، آگے جا کر وہ چرس پیتا ہے، کیا کرو گے اس کا؟ اس بنیاد پر فرمایا کہ صدقہ دو، تنہائی میں دو، چھپا کر دو، اخلاص کے ساتھ دو، اور ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرو۔ اب کون سا ضرورت مند ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 قسم کا پڑوس دیا، ادھر بھی، ادھر بھی، سامنے بھی، پیچھے بھی۔
ہم ان کا کم سے کم وہ کر لیں، اپنے خاندان کے بارے میں دیکھ لیں، ہمارے خاندان میں کوئی ضرورت مند ہے ان کو دے دیں۔ اور اگر کوئی بھی سمجھ میں نہیں آتا تو مدارس کے اندر جو غریب طلباء ہیں ان غریب طلباء میں سے کسی طالب علم کو پکڑ لیں، اس کے کپڑے گندے ہیں کپڑوں کا انتظام کر دیں، اس کے پاس کتابیں نہیں ہیں کتابوں کا انتظام کر دیں، اس کے پاس خرچے کے پیسے نہیں ہیں اب خرچے کا انتظام کر دیں۔ یہ بہترین صدقہ ہے اور یہ افضل ترین صدقہ ہے، ٹھیک ہے جناب والا۔ تو صدقہ دینا چاہیے، لیکن صدقہ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے دینا چاہیے۔ صدقے کے اندر اصل اخفاء ہے، یعنی پوشیدگی ہے، اور پوشیدگی کی علت وہ اخلاص ہے۔ اخلاص سے دیا جائے گا تو اسماعیل شاہ وہ صدقہ کیا ہوگا؟ قبول ہوگا۔ رسول اکرم سنیے گا بڑے غور سے، اللہ کرے میں آپ کو بات سمجھا پاؤں۔ اخلاص کی اتنی اہمیت ہے اور یہ پوشیدہ دینے کی اتنی اہمیت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا، یا سرکار نے مطلقاً کہا کہ ایک بندہ تھا، وہ رات کی تنہائی کے اندر نکلا کہ میں رات کے وقت میں جا کر کسی کو صدقہ دے دوں۔ اس زمانے کے اندر لائٹ تو ہوتی نہیں تھی، اندھیرے کے اندر اس نے سوچا کہ میں جاؤں کسی نہ کسی کو صدقہ دے دوں تاکہ میں اسے نہ دیکھ پاؤں اور وہ مجھے نہ دیکھ پائے۔ لہذا رات کے وقت میں گیا اور ایک بندے کے ہاتھ میں صدقے کے پیسے دے کر واپس آ گیا۔ اللہ کی شان، صبح ہوئی اسی محلے کے اندر شور مچا، رات کو بڑا غضب ہو گیا، کسی مالدار نے صدقہ دیا اور صدقہ جا کر چور کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب یہ جس بندے نے مال دیا تھا نا، اسے افسوس تو ہوا کہ خدایا میری نیت کو تو جانتا ہے، میں تو اس بنیاد پر نکلا تھا تاکہ میں نہ اسے دیکھ پاؤں نہ وہ مجھے دیکھ پائے۔ اخلاص والوں کی یہی علامت ہوتی ہے کہ ان کے متعلق قرآن کہتا ہے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ جو ہم تمہیں دیتے ہیں اس پر نہ تو ہم تمہارے جزاک اللہ کے محتاج ہیں اور نہ ہی تمہارے شکریہ کے محتاج ہیں، ہم جس کے محتاج ہیں اس کو پتہ چل گیا۔ چنانچہ وہ افسوس تو کرنے لگا لیکن دل میں کہنے لگا خدایا تو میری نیت کو جانتا ہے۔ اب چونکہ پہلی رات ضائع ہو گئی، اگلا دن گزرا، رات آئی، دوبارہ پیسے لے کر نکلا کہ رات تو چور کے ہاتھ میں چلے گئے تھے، اب جا کر دیکھتا ہوں۔ اگلے دن جا کر ایک اور بندے کو رات کو اندھیرے میں تھما دیا، صبح ہوئی دوبارہ شور مچا کہ رات اللہ کا غضب ہو گیا۔ ایک بندے نے صدقہ کیا اور صدقے کی رقم اٹھا کر مالدار کو دے دی۔ اب دوبارہ ان کو افسوس ہو، یا اللہ تو میری نیت کو تو جانتا ہے۔ چنانچہ یہ دن بھی گزرا اور اگلی رات میں دوبارہ صدقے کی رقم لے کر نکلا اور وہ صدقے کی رقم لے جا کر کسی عورت کو دے دی۔ صبح ہوئی دوبارہ شور مچا، رات اللہ کا غضب ہوا، ایک بندے نے صدقہ کیا اور بدکارہ گندی خاتون کے ہاتھ میں جا کر دے دیا۔ ٹھیک ہے، اس بندے کو دوبارہ افسوس ہو کہ خدایا میری نیت کو تو جانتا ہے۔ 3 دن مسلسل اس کی نیت ٹھیک دی اور وہ یہ عمل کرتا رہا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی پر وحی بھیجی کہ جاؤ ہمارے فلاں بندے سے کہہ دو تمہارا 3 دن کا صدقہ ہم نے قبول کر لیا۔ وجہ کیا بنی؟ ان کا اخلاص بنا، اور پھر اس کے بعد اس اخلاص کی وجہ سے ایک تو اللہ نے صدقے کو قبول کر لیا اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس کے اخلاص کی وجہ سے وہ 3 بندے جو گندے کام کرنے والے تھے اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ پہلے دن صدقہ چور کے ہاتھ میں گیا، چور نے سوچا کہ یار جب لوگ خود مجھے لا کر گھر پر پیسے دے رہے ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے یہ لانتی کام کرنے کا۔ اس نے اسی وقت توبہ کر لی کہ آئندہ چوری نہیں کروں گا۔ دوسرے دن جو مالدار کو دیا تھا تو مالدار نے کہا کہ یار میں تو خود مالدار ہوں، مجھ پر تو خود زکوٰۃ فرض ہے، میں تو زکوٰۃ خور بن کے بیٹھا ہوں اور لوگ مجھے لا کر دے رہے ہیں، آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں، میں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی توبہ کی توفیق دے دی۔ تیسری وہ جو بدکارہ عورت تھی اس نے سوچا کہ میں جسم فروشی کیوں کرتی ہوں؟ پیسے کمانے کے لیے، جب اللہ مجھے گھر پر دے رہا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں بدکاری کروں؟ اس نے بھی اپنے عمل سے توبہ کر لی۔ تو سرکار کے فرمان کے مطابق اس بندے کے اخلاص پر اللہ نے عمل کو قبول بھی کیا، اور جن کے ہاتھوں میں وہ رقم پہنچی اگرچہ وہ مستحق نہیں دے لیکن اخلاص کی پاور کی وجہ سے اللہ نے ان تینوں کے تینوں افراد کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ تو یہ ہے اخلاص۔ یہ کیا ہے؟ اخلاص ہے کہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ اتنی بات واضح ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ کسی موقع پر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی اسماعیل شاہ صاحب
اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ خدایا اتنی بڑی بڑی آپ نے مخلوقات پیدا کی ہیں طاقتور، یا اللہ یہ پہاڑ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو نظر آتا ہے کہ آسمان کو ان کی بلندی چھوتی ہے، اور یہ کرۂ ارض کے اوپر اتنے مضبوطی کے ساتھ پھیلے ہوئے ہیں کہ جگہ سے ہلتے ہی کوئی نہیں۔ اے اللہ کیا تو نے پہاڑوں سے بڑھ کر بھی کوئی طاقتور مخلوق پیدا کی ہے؟ تو اللہ میاں کی طرف سے جواب ہے جی ہاں، ہم نے لوہا پہاڑوں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور پیدا کیا کہ لوہے کو اگر پتھر پر مارا جائے اس کا کچومر نکال دیتا ہے۔ فرشتے بڑے دھنگ رہ گئے کہ واقعی یہ بات تو ہے کہ پہاڑ اپنی مضبوطی کے اعتبار سے اپنی مثال آپ، لیکن لوہے کے مقابلے میں وہ بھی ریزہ ہو جاتے ہیں۔ فرشتوں نے پھر کہا خدایا تو نے لوہے کو پہاڑوں سے مضبوط بنایا، لوہے سے مضبوط بھی کوئی مخلوق؟ تو اللہ میاں کی طرف سے جواب آیا کہ ہم نے آگ کو لوہے سے بھی زیادہ طاقت دی ہے کہ لوہا آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے، اس کا کچومر نکال دیتی ہے۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ خدایا آگ سے بھی طاقتور مخلوق آپ نے بنائی؟ تو بتلایا گیا پانی، کہ پانی بڑی سے بڑی آگ جو ہوتی ہے اس آگ کو بجھا دیتا ہے۔ فرشتوں نے کہا خدا پانی سے بڑھ کر کوئی طاقتور مخلوق؟ تو اللہ میاں نے فرمایا وہ ہوا ہے کہ بڑے سے بڑا پانی ہو، سمندر ہو، اگر یہاں سے ہوا کی لہر چلتی ہے تو پانی کو اٹھا کر کہیں سے اٹھا کر کہیں پھینک دیتی ہے۔ اگلا سوال سننے کے قابل ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ خدایا آپ نے ہوا سے بڑھ کر بھی کسی کو طاقتور بنایا؟ تو اللہ میاں کی طرف سے جواب آیا بالکل، ہم نے حضرت انسان کو ان تمام مخلوقات سے بڑھ کر طاقتور بنایا۔ کس کو بنایا جناب؟ حضرت انسان کو، کہ پہاڑوں کو کاٹ کر راستے بنا لیے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پہاڑوں کو کاٹ کر راستے بنا لیے اور لوہے کو توڑ کر ہوا کے اندر اڑا دیا، اور پانی کے اوپر اور پانی کے اندر انہوں نے کیا کچھ نہیں بنایا؟ سفر کیا کہ نہیں کیا؟ پھر فرشتوں نے کہا خدایا اس انسان سے بڑھ کر بھی کوئی طاقتور مخلوق ہے؟ تو اللہ میاں کی طرف سے جواب ہے ہاں وہ ایمان والا جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو پتہ نہ چلے، وہ ان تمام مخلوقات سے بڑھ کر طاقت والا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ پہاڑ اپنی طاقت اور مضبوطی کے باوجود آگ، لوہا، پانی، ہوا، یہ سب چیزیں اپنی مشترکہ طاقت کے باوجود اللہ کے غیظ و غضب کو اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا نہیں کر سکتی۔ لیکن ایمان والے کا وہ صدقہ جو دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں کو پتہ نہ چلے، اس میں اتنی پاور ہے اگر اخلاص کے ساتھ دیا جائے تو وہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ آئی سمجھ رہی بات؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے تم صدقے کو لازم پکڑو، یہ صدقہ در حقیقت اللہ میاں کو قرض دینا ہے، اور اللہ کی ذات اتنی غیرت مند ہے، تم اللہ کو قرض دو، اللہ 24 گھنٹے سے پہلے تمہیں تمہارا قرض واپس کر دیں گے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ دن کی ابتدا کے اندر کچھ نہ کچھ صدقہ کر دو اور 10 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، اس دن کے اندر تمہاری کسی حاجت کو بھی اللہ کی بارگاہ سے رد نہیں کیا جائے گا۔ صدقہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ اتنی بات واضح ہو گئی جی؟ اتنی بات واضح ہو گئی جی؟ ٹھیک ہے، جاگ جائیں، جاگنے میں خیر ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ نیند موت کی بہن ہے، تو ہماری ماں ہے اور ہماری خالہ ہے۔ اگر ہم اماں کے گھر پہ جاتے ہیں تو پردہ نہیں، اور خالہ کے گھر پہ جائیں تو بھی پردہ نہیں نا، تو خالہ جب چاہے ہمارے گھر آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ خالہ جی آ جائے، مطلب نیند اور موت، نیند تو اصل ہے اور موت خالہ جی ہیں، خالہ جی آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ جاگ کے بیٹھی، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک بندہ تھا، اللہ کی پناہ بہت زیادہ گالیاں دیتا تھا، لوگ بہت زیادہ بدظن تھے، تنگ تھے اس سے، بد دعائیں کرتے تھے خدا اس کو مار دے۔ یہاں تک کہ تنگ آ کر ان لوگوں نے حضرت موسیٰ سے کہا، حضرت آپ اللہ میاں کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اس بندے سے تم تنگ آ گئے ہیں، خدا کے لیے دعا کرو اللہ اس کو اٹھا دے، ٹھیک ہے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے،
حضرت کوہ طور پر گئے، اللہ میاں سے گزارش کی، اللہ میاں نے فرما دیا کہ کل صبح بندہ مر جائے گا، کل صبح بندہ مر جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے واپس آ کر لوگوں کو خوشخبری سنائی کہ آج کی رات گزار لو، کل صبح یہ گیا۔ ٹھیک ہے، اب لوگ شکر کر رہے ہیں، شکر ہے یار، چلو آخری رات ہے، گزارا کر لو۔ اور صبح اٹھ کے یوں جھانک جھانک کے دیکھ رہے ہیں اس گھر سے کسی رونے والے کی آواز آ رہی ہے کہ نہیں، ہاں کوئی ٹینٹ شینٹ لگا ہے باہر کے نہیں، لیکن دیکھا کہ نہیں، وہاں تو ماشاءاللہ وہی معمول کی زندگی ہے۔ تو یہ سارا کا سارا وفد گیا حضرت موسیٰ کے پاس۔ حضرت آپ نے تو کہا تھا بندہ مر جائے گا، اور وہ بندہ تو اسی طریقے سے ہٹا کٹا ہے، اب تو ہماری شامت ہے، ہم نے جو خوشیاں منا لی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ غیب دان تو نہیں تھے، اللہ میاں سے پوچھا خدایا کل آپ نے بتلایا تھا کہ یہ بندہ مر جائے گا، ابھی تک زندہ ہے؟ تو اللہ میاں نے فرمایا کہ اس کی موت مقدر تھی اور 100% اس کو مرنا تھا۔ اصل میں یہ دھوبی تھا، اصل میں یہ دھوبی تھا اور بہت زیادہ بدزبان تھا، محلے والے بھی اور اس کی بیوی بھی اس سے تنگ تھی۔ روزانہ کی بنیاد پر صبح یہ جاتا تھا تو کپڑوں کی گٹھڑی جو اٹھاتا تھا اور ساتھ میں اس کی بیوی اس کو 3 روٹیاں دیتی تھی اور یہ لے کر جاتا تھا اور اپنی جگہ پر جا کر کپڑے وغیرہ دھوتا تھا۔ آج اللہ کی شان، صبح اس کی بیوی نے اس کو 3 کے بجائے 2 روٹیاں دی۔ اس نے اس موقع پر بیوی کو کچھ نہ کہا اور صبر کر لیا۔ اس کے بعد یہ 2 روٹیاں لے کر وہاں جیسے جا کر پہنچا، ابھی جا کر گٹھڑی کھولی ہی تھی، اتنے میں ایک فقیر آ گیا، اللہ کے نام پر 1 روٹی دے دو۔ اس نے اپنے دل کے اندر سوچا، روزانہ 3 روٹیاں کھاتا تھا، ایک آج بیوی نے کم دے دی، ویسے ہی پارا ہائی ہے، اب یہ بھی آ گیا تو تنگ آ کر 1 روٹی اس کو بھی دے دی، تنگ آ کر 1 روٹی اس کو بھی دے دی، اور 1 روٹی کھا کر جب اس نے کپڑوں والی گٹھڑی کھولی، اندر موٹا سا اژدہا تھا جو اس کی موت کا پیغام لے کر آیا تھا۔ جب وہ کپڑے سے باہر نکلا، اس کے حلق کے اندر وہ 1 روٹی جو فقیر کو دی تھی وہ پھنسی ہوئی تھی، جس کی بنیاد پر اس کی جان بچا دی اللہ نے۔ تو صدقہ بری موت سے بچاتا ہے اور صدقہ بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عرش کے سائے میں وہ بندہ بھی ہوگا کہ جس کو صدقے کی عادت ہو اور وہ تنہائی کے اندر چھپ کر صدقہ دے۔ ہم کیسے صدقہ دیں؟ دن بھر 12 گھنٹے میں جانچ پڑتال کریں کون سا گھر ہے یار وہ غریب ہے، اور رات کو خاموشی جزا کر باہر راشن رکھ کر دروازہ بجا کر کھسک جائیں۔ کیا کر دیں؟ کھسک جائیں۔ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم تھے، بلکہ پورے ہندوستان کے سب سے پہلے لفظ مفتی جس بندے کے لیے استعمال ہوا وہ مفتی عزیز الرحمان صاحب تھے۔ اتنے بڑے آدمی ہیں، دارالعلوم دیوبند کے اندر بیٹھتے ہیں، لیکن بالکل خستہ سے حال ہیں، مطلب یعنی کہ اس چیز کی وہ نہیں کرتے تھے کہ جی کوئی آگے پیچھے ہٹو بچوں کا شور ہو۔ صبح گھر سے نکلتے مدرسے کے لیے، مثلا 8 بجے کا ٹائم ہے تو 6 بجے نکلتے۔ دن بھر ان کے دماغ میں یہی چلتا تھا کون ضرورت مند ہے، کون ہے کون ہے کون ہے۔ تو صبح جاتے محلے کی بیواؤں کے گھر پر دروازہ بجاتے، یہ نہیں بولتے کہ میں کون ہوں، یہ نہیں بتاتے تھے کہ جی میں مفتی اعظم ہوں، نہیں جی بہن بازار سے کچھ منگوانا ہو تو بیوائیں اندر سے پرچیاں دیتی تھیں، دھنیا لے آئیے گا، مرچیاں لے آئیے گا، پھلاں لے آئیے گا، ٹھیک ہے۔ پورے کے پورے محلے کی بیواؤں کی پرچیاں جمع کرتے، بازار جاتے، سبزی لے کر آتے، بالکل روپ بدلا ہوتا تھا، پتہ تو کسی کو نہیں چل رہا۔ واپس آ کر ایک ایک گھر کے اندر اپنا تھیلی کو پہنچا دے، اندر سے کوئی بیوہ کہتی اوہ ہو آپ کو ہم نے دھنیا کہا تھا، مرچی لے کر آ گئے، کہتے کوئی بات نہیں دوبارہ چلا جاتا ہوں۔ تو یہ 2 سے 3 گھنٹے کا وقت جو ہے اس کام کے اندر لگا دیتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو یہ راز کھولا کہ بیواؤں نے احتجاج کیا یار وہ ہمارا سبزی لانے والا آج نہیں آیا۔ تو یہ طریقہ جب ہوتا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر قابل قبول ہوتا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ کچھ عرصہ پہلے تک بھی الحمدللہ کراچی کے اندر یہ ٹریک چلتا تھا کہ رات کو لوگ فٹ پاتھ پر سوتے تھے اور صبح اٹھتے تھے تو بغل میں کمبل رکھا ہوتا تھا، بغل میں کپڑے رکھے ہوتے تھے۔ اب وہ طریقہ کار ختم ہو گیا ہے، لیکن بہرحال افضل صدقہ یہی ہے دینے والے کو پتہ نہ چلے کس نے دیا اور لینے والے کو پتہ نہ چلے کہ کس نے لیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کیا کرتا ہے؟ صدقہ۔ لیکن ہم صدقہ کبھی بھی نہیں دیں گے کیونکہ ہم نے جیب ماشاءاللہ پھر یہ شلوار کے اندر بھی دو اور بازو کے اندر بھی لگایا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، تو کفن کے وقت میں حسین بھائی سے پوچھو کتنی مشکل ہوتی ہے اتنی جیبوں کو کاٹنا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی ہاں. تو اگر یہ جیب نہ ہو نا تو شاید دینے کی بھی عادت بن جائے، لیکن جیبوں کے اندر جب کڑکتے نوٹ آگے رکھتے ہو تو بہت اچھے لگتے ہیں. کیا لگتے ہیں؟ بہت اچھے لگتے ہیں. یار یہ سمجھ شریفہ میں تو فرمایا کہ چھٹے نمبر کا بندہ کون سا ہے؟ جو صدقہ دے اور خفیہ دے، تنہائی میں دے، کسی کو کانوں کان خبر نہ. ساتویں نمبر پر وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ بندہ جو تنہائی کے اندر اللہ کو یاد کرے، وہ بندہ جو تنہائی کے اندر اللہ کو یاد کرے. ٹھیک ہے، اب اس پچھلی والی بات پر ایک بات یاد آ گئی. اگر ہم کسی کو بولیں صدقہ کرو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ جی ہم صدقہ کرتے رہتے ہیں. ہاں، اور آپ نے نہیں سنا کہ جی دائیں ہاتھ سے کرو تو بائیں کو پتہ نہ چلے. تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت آپ کا دائیں ہاتھ بھی آج تک جھانک ہی رہا ہے کہ بائیں سے دیا کب ہے. دیتے نہیں ہیں لوگ. ٹھیک ہے، اور اس کی موٹی سی علامت ہے، جس گھر کے اندر تنگی ہے خدا کی قسم وہ صدقہ نہیں نکالتا ہوگا. ٹھیک ہے، جس گھر کے اندر تنگی ہے، جو روتے ہیں مرتے ہیں راشن کی لائنوں میں دیگوں کے پیچھے خوار ہو رہے ہوتے ہیں، سمجھ جاؤ یہ صدقہ نہیں دیتا. جو صدقہ دینے والا ہوتا ہے وہ غنی ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ کے زمانے میں کوئی غریب تھا سرصدارت، اس نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا حضرت کہ روز روز کی ایک ایک دو دو روٹیوں سے تنگ آ گئے، خدا سے دعا کرو جو روزی مقدر ہے ساری ایک ساتھ ہی دے دے. کیا روزانہ ذلیل کرنا ہے؟ اللہ میں سے دعا کی تو مثلا 2 بوریاں گندم بندی تھی، اللہ نے ساری دے دی. ٹھیک ہے، اب اس بندے نے سوچا کہ 2 بوریاں کون کھائے گا، چلو یہ ہے کہ سب کو کھلاتا ہوں. اب یہ کھلاتا رہا خدا بڑھاتا رہا، یہ کھلاتا رہا خدا بڑھاتا رہا. 2 سال کے بعد حضرت موسیٰ کا وہاں سے گزرو تو بڑا ہوٹل کھلا ہوا ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، لوگ کھا رہے ہیں جا رہے ہیں. حضرت نے وہاں کھڑے کھڑے دعا کہ خدا یہ بندہ تو 2 سال پہلے مرنا تھا، یہ ابھی تک زندہ کیسے ہے؟ تو اللہ میاں نے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ جب اس کے پاس اس کی روزی آ گئی، اس نے اس روزی کو اپنی حد تک محدود نہ کیا، دوسروں کو دینا شروع کر دیا. تو یہ ہمارا اصول ہے، جو ہمارے بندوں کو دے گا ہم اس کو دیں گے. یہ ہمارے ساتھ سودے بازی ہے. تو اگر ہم اللہ کے ساتھ سودے بازی کریں گے تو انشاءاللہ پریشان نہیں ہوں گے. جو رو رہے ہیں نا کہ یار آج کل تو مر گئے جی، کوئی سودا ہی نہیں ہوتا، کوئی گاہک نہیں آتا، کسی نے کچھ کروا دی، کسی نے کچھ نہیں کروایا، تمہاری نانی مر گئی ہے، تم نے اپنے جو ہے نا ہانڈیوں کو چھپایا، جیبوں کو اندر لگایا، تو اللہ کی طرف سے پھر پکڑ بھی تو آئے گی. ٹھیک ہے، موٹی سی بات ہے، اس میں نہیں کہ کسی نے کوئی اتنا فالتو کوئی بھی نہیں تمہارے پیچھے کروائے گا. ہاں، اتنا فالتو کوئی بھی نہیں. آ رہی ہے سمجھ میں؟ 7ویں نمبر پر بندہ اس فرمان کے مطابق وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ جو بندہ تنہائی کے اندر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے اور اس کو رونا آ جائے. اس کو کیا آ جائے؟ رونا آ جائے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ایک یہ ہے کہ بندہ لوگوں کے سامنے روئے، اس پر بھی ہم شک نہیں کرتے. ممکن ہے اللہ کے لیے رو رہا ہو، لیکن وہ جو اللہ کے لیے رونا اصلاً جو مطلوب ہے وہ تنہائی کے عالم کے اندر ہے. جب تنہائی کے عالم کے اندر انسان روتا ہے، وہ رونا کارآمد ہوتا ہے اور وہ تقدیر کے فیصلوں کو تبدیل کرنے کا سبب بنتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، اور انسان کی آنکھ سے نکلنے والا مکھی کے پر کے برابر آنسو کا قطرہ اتنا جاندار ہوتا ہے کہ وہ بندے کی مغفرت کا سبب بن جاتا ہے. یہ کوئی معمولی نہیں ہے. یہاں تک فرمایا گیا کہ اللہ نہ کرے اگر کسی بندے کے متعلق اللہ نے جہنم کا فیصلہ کر دیا، جہنم کا فیصلہ کر دیا اور کوئی عمل بھی اس کا نہ ہوا، فقط اس آنسو کے، یہ آنکھ کے اندر سے نکلنے والا وہ معمولی سا آنسو کا قطرہ جو اس کی پلک کو گیلا کرنے کا سبب بن جائے، وہ اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرے گا خدا یہ بندہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے جبکہ یہ تیرے ڈر سے رویا تھا. اللہ کی ذات اس قطرے کی سفارش کو اس بندے کے حق میں قبول کرے گی، اور یہ ہو نہیں سکتا. اللہ آنکھ کو تو جہنم سے باہر کر دے اور پورے جسم کو جہنم کے اندر کر دے. اس کی وجہ سے پورے کے پورے انسان کا جسم وہ کیا ہو جائے گا؟ نجات کا سبب بن جائے گا. 2 پیغمبر گزرے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام. دونوں پیغمبر تھے اور یہ دونوں آپس میں رشتے کے اعتبار سے خالہ زاد بھائی لگتے ہیں. دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، لیکن دونوں کی طبیعتوں میں زمین آسمان کا فرق تھا.
حضرت یحییٰ ہر وقت روتے رہتے تھے، مجمع میں ہیں تو بھی رو رہے ہیں اور تنہائی میں ہیں تو بھی رو رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہر وقت مسکراتے رہتے تھے، مجمع میں تو بھی مسکرا رہے ہیں اور تنہائی کے اندر ہیں تو بھی مسکرا رہے ہیں. اللہ نے جبرائیل امین کو بھجوایا عجیب و غریب وحی دے کر کہ جائیے حضرت عیسیٰ کے پاس، عیسیٰ کو کہیے کہ مجمع عام کے اندر جیسے آپ مسکراتے ہیں ویسے ہی مسکراتے رہیں، لیکن جب آپ تنہائی کے اندر ہو تو حضرت یحییٰ کی طرح اللہ کے سامنے رویا کریں. حضرت جبرائیل سے کہا کہ جائیے یحییٰ کے پاس اور ان کو جا کر بتلائیے کہ تنہائی کے اندر جیسے آپ روتے ہیں ویسے ہی روتے رہا کریں اور مجمع عام کے اندر حضرت عیسیٰ کی طرح آپ بھی مسکراتے رہا کریں. تو لوگوں کے سامنے انسان مسکرائے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یا تنہائی کا جب وقت ہو تو انسان روئے. یہ رونا اس کے دل کے زنگ کو دور کرنے کا سبب ہوتا ہے. پیغمبر علیہ السلام لوگوں کے سامنے بیٹھتے تھے تو خندہ پیشانی سے ملتے تھے، ہر وقت مسکراتے رہتے تھے، لیکن تنہائی کا عالم ہوتا تھا ایسے روتے تھے کہ اماں فرماتی ہیں کہ سینے سے رونے کی وجہ سے جو آواز آتی تھی وہ ایسی ہوتی تھی جیسا کہ ہانڈیا کے ابلنے کی آواز ہوتی ہے. یہ تنہائی کا رونا تھا. مولانا حسین مسا مدنی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں، استاد الحدیث ہیں، اور اب وہ اپنا ہندوستان کے جہاد جنگ آزادی کے سرخیل ہیں اور انگریز کو بھگانے کے اندر مرکزی کردار تھا سپہ سالار جے، اور ان کے معمولات کا کیا کہنا. لیکن رات کے وقت میں جب کمرے میں آتے تھے مغرب کے بعد بخاری شریف کا درس ہوتا 12 بجے تک، 12 بجے کے بعد کمرے میں جاتے، اس کے بعد کمرے میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. 2 سے 3 گھنٹے تک مسلسل روتے رہتے تھے. اس رونے کی برکت تھی کہ تاج برطانیہ کو ہندوستان کے اندر ذلت کا سامنا کرنا پڑا، ورنہ مسلمان تو بے سر و سامانی کے عالم میں تھے. اور باوجود ہے کہ مسلمانوں کے اندر ہندوستان کے اندر میر جعفر اور میر صادق بھی پیدا ہوئے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے نوازا. اس کے پیچھے حضرت والا کے آنسو تھے. حضرت والا کے کیا تھے؟ آنسو تھے. اب میں اور آپ سوچیں کبھی ہمیں رونا آیا اللہ میاں کے سامنے؟ ہاں کبھی رونا آیا؟ کبھی رونا آیا؟ تو علامہ اقبال کہا کرتے تھے کہ وہ پھول کے جس کے اندر خوشبو نہ ہو نا، وہ پھول جس کے اندر خوشبو نہ ہو بھلے وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو وہ کارآمد نہیں ہوتا. اور وہ دل جس کے اندر سب کچھ ہو اور اللہ کی محبت نہ ہو وہ دل بھی کسی کام کا نہیں ہے. ہمارے دل کے اندر بیوی ہے، اللہ نہ کرے ہمارے بچے کی ٹانگ ٹوٹ جائے، آنسو کیسے نکل دیں؟ اللہ نہ کرے ہمارا ناخن نکل جائے، آنسو کیسے نکل دیں؟ لیکن اسی دل کے اندر اللہ کی ذات ہے. کبھی ہم اللہ کے لیے بھی روئے ہیں، کبھی ہم اللہ کے لیے روئے ہیں. تو جب تک اللہ کے لیے نہیں روئیں گے تو تب تک ہمارے معاملات نہیں سدھریں گے. عبداللہ ابن عمر رویا کرتے تھے، یہاں پر باقاعدہ نالیاں بن گئی تھی، کالا نشان آ گیا تھا رونے کی وجہ سے. حضرت عثمان غنی مسجد میں آتے اللہ کے ڈر سے رونا شروع کر دیتے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے. اور آپ اور میں تو ایسے آتے ہیں جیسے معاذ اللہ میں سے لڑائی کرنے کے لیے آ رہے ہوں، وہاں سے دروازے سے گھستے ہیں تو یوں ہو جاتے ہیں، سارے یوں ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ وہ کہ معاذ اللہ کوئی کشتی کرنی ہے ہم نے فرشتوں سے. ٹھیک ہے، جس حالت میں مسجد میں آتے ہیں وہ ناقابل بیان ہے. حضرت علی ہیں، مسجد نبوی ہے، عشاء کے بعد بالکل دیے بجھا کر بتیاں بجھا کر اپنی داڑھی کو پکڑ کر اتنا روتے تھے کہ وہ مصلی بھی تر ہو جاتا تھا. یہ اللہ کے خوف کا رونا ہے، یہ اللہ کے خوف کا رونا ہے. اور جو بندہ ایک مرتبہ بھی اللہ کے خوف سے رو گیا جہنم اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کتابوں کے اندر فرمایا جبرائیل امین نے آ کر بتلایا کہ سرکار یہ آنسوں کا جو قطرہ ہے نا، اس میں اللہ نے اتنی پاور رکھی ہے کہ جہنم کی آگ کو بھی بجھانے کے لیے ایک آنسوں کا قطرہ کافی ہے. ایک آنسوں کا قطرہ کیا ہے؟ کافی ہے. رونا ہمیں نہیں آتا تو رونے کا منہ بنا لیا جائے، رونا اگر ہمیں نہیں آتا تو رونے کا منہ بنا دیا جائے، اتنا بھی کافی ہو جائے گا. لیکن یہ رونے کے لیے لازم ہے ہم اللہ کو اللہ مانیں. اللہ میاں کہاں ہیں؟ اس وقت ہمارے دماغ میں ایک سوال آتا، اللہ کہاں ہے؟ اللہ وہاں ہے. ہم دعا میں یوں کر رہے ہوتے ہیں، جب یوں کرتے ہیں تو آسمان اتنا دور ہے، اللہ میاں بھی اتنا دور ہوں گے، تو پھر کبھی بھی توجہ نہیں آئے گی. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. شاہ رگ سے بھی زیادہ جب خدا کو سمجھیں گے اس کے بعد پھر ہمیں رونا آئے گا.
اللہ میاں کو ایک دم اگر ہاتھ اٹھائیں گے وہاں تک نہیں پہنچیں گے. تھوڑا آنکھیں بند کریں, سوچیں اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ. یہ جب سوچیں گے نا, خدا کی قسم لمحوں کے اندر انسان اللہ میاں کے سامنے پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, اللہ اکبر, ٹھیک ہے, اللہ اکبر. اب پہلی مرتبہ یکدم کہیں گے تو پردے تو نہیں ہٹیں گے. تصور تو کرو, انسان محنت کرے, ایک وقت آئے گا یوں کرے گا, وہ اللہ میاں کو دیکھنے کی پوزیشن میں آ جائے گا. پھر ہاتھ اٹھائے گا تو دعاؤں کے اندر اس کو رونا بھی آئے گا. ٹھیک ہے جناب. تو لگ بھگ ملا کر یہ 40 بندے بنتے ہیں جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ان میں سے آپ کے سامنے 8 کا بیان آ چکا ہے. 8 کا بیان, تو باقی بچ گئے کتنے؟ 32 بچ گئے. تو چونکہ قرآن کریم کا ترجمہ رمضان المبارک سے پہلے چھوڑ دیا تھا تو کافی عرصہ ہو گیا, اس کو یہیں پر اسٹاپ کر دیتے ہیں. پھر انشاءاللہ کبھی اللہ نے توفیق دی تو باقی ماندہ 32 افراد کا تذکرہ کیا جائے گا. کل جمعرات درس نہیں ہوگا, جمعے والے دن سے انشاءاللہ قرآن کریم کا ترجمہ شروع کیا جائے گا. اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے.